بات کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کی، جس کے لیے حکومت نے اتحادیوں اور دیگر پارلیمانی جماعتوں سے تعاون مانگ لیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں آئین کی کن اہم شقوں میں تبدیلی ہونے جا رہی ہے، بتا رہے ہیں اسلام آباد عدیل وڑائچ اپنی رپورٹ میں۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بگل بچ چکا ہے۔ وفاق مزید با اختیار ہوگا۔ قومی مالیاتی کمیشن میں صوبائی کوٹے کے تحفظ کا خاتمہ کیا جائے گا۔ عدلیہ کے سٹرکچر میں مزید تبدیلیاں ہوں گی۔ تعلیم اور آبادی کے شعبے صوبوں سے واپس لیے جائیں گے۔ حکومت نے مسودہ پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر کر دیا۔ تمام نظریں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہاں پر لگ گئیں۔ ذرائع کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم نومبر میں منظور کروانے کا پلان تیار کیا گیا ہے۔ آئینی ترمیم میں کمانڈ آف آرمڈ فورسز سے متعلق آرٹیکل 243 میں ترمیم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آئین کا آرٹیکل 243 افواج پاکستان سے متعلق ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مسلح افواج کی کمان اور کنٹرول وفاقی حکومت کے پاس ہوگا۔ صدر وزیر اعظم کے ساتھ مشورے پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی، چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف کا تقرر کریں گے اور ان کی تنخواہوں اور الاؤنسز کا بھی تعین کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اس ترمیم کے ذریعے آئین میں نیا عہدہ شامل کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اہم ترین معاملہ قومی مالیاتی کمیشن کے سٹرکچر میں تبدیلی ہے، جس کی راہ میں آئین کا آرٹیکل 160(3)A رکاوٹ ہے۔ آئین کے آرٹیکل 160(3)A میں کہا گیا ہے کہ ہر قومی مالیاتی کمیشن میں صوبوں کا شیئر گزشتہ ایوارڈ سے کم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ رکاوٹ ہے جس کے باعث نیا مالیاتی کمیشن قائم کرنے کے باوجود اس کے مثبت اثرات حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ آرٹیکل 160(3)A میں ترمیم ہونے جا رہی ہے۔ ماضی میں پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم کی کئی شقوں میں تبدیلی، خصوصاً NFC سے متعلق ترامیم کی بڑی مخالف دکھائی دیتی رہی، مگر اس مرتبہ پیپلز پارٹی اس معاملے پر کسی حد تک مانتی دکھائی دے رہی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 191A میں ترمیم کر کے مستقل آئینی عدالتیں بنانے کی تجویز ہے۔ اس سے قبل اس آرٹیکل کے تحت سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل آئینی بینچز بنائے گئے۔ ججز کے تبادلوں کی شق میں تبدیلی کے لیے آئین کے آرٹیکل 200 میں ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اور کمیشن اراکین کے تقرر کے دوران پیدا ہونے والے ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے آرٹیکل 213(2)A(2)B میں ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی سے متعلق اہم ترین شعبے 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو منتقل کر دیے گئے تھے، مگر صوبے ان شعبوں میں ڈیلیور کرنے میں ناکام رہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ دونوں اہم ترین شعبے وفاق کو واپس کرنے کی تجویز ہے۔ حکومت نے اس ترمیم کے عمل میں دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینا شروع کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے بعد MQM، مسلم لیگ کاف، IPP، بلوچستان عوامی پارٹی ANP اور JUI فے سے بھی رابطے کیے گئے ہیں اور تجاویز طلب کی گئی ہیں۔